ویلکم اگین جناب، ایک بار پھر ہم ہیں، میاں غفار صاحب ہیں، اور بڑی مزے کی یادداشتیں ہیں. بلو اوے، کیا بات ہے، مزہ آ رہا ہے بہت. میاں صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ابتدائی سفر، بعض اوقات آپ پائلٹ بنتے رہ گئے، بعض اوقات آپ صحافت سے دامن چھڑاتے رہ گئے، اور یہ سارا سفر، لیکن آپ کا آغاز جو ہے وہ جنگ گروپ سے ہوا. پہلی جوائننگ آپ کی جنگ گروپ میں ہوئی. تو اس دور کے جو آپ کے، ابھی آپ نے بتایا شوکت اشفاق صاحب آپ کے استاد تھے، ضیاء شاہد صاحب سے بھی آپ کا تعلق داریوں کو تو ہم نے پوچھنا ہے. اچھا، خوشنود صاحب ہمارے چیف رپورٹر. خوشنود صاحب، میں نے اپنی زندگی میں خوشنود صاحب سے زیادہ محنتی آدمی نہیں دیکھا. اور کیا خوبصورت ان کی ہینڈ رائٹنگ ہوتی تھی، اور اتنی سپیڈ تھی. ہوا یہ کہ پھر جرنلزم کیسے ہوئی، مجھے تو جرنلزم سکھایا منشی گیری نے. اچھا، کوئی ایک کوالٹی یا کوئی ایک وصف یا کوئی ایک چیز اللہ رکھ دیتا ہے بندے کے اندر. میری ہینڈ رائٹنگ اچھی تھی، اور میں اسکول میں، مجھے یاد ہے، بورڈ وغیرہ لکھا کرتا تھا. تو ایک دن ضیاء صاحب نے ٹیلی فون کیا خشنود علی خان صاحب کو. خوشنود صاحب چیف رپورٹر تھے، اور ضیاء شاہد صاحب اس وقت کیا تھے؟ وہ ڈپٹی ایڈیٹر تھے. اچھا، ڈپٹی ایڈیٹر. اچھا، ڈپٹی ایڈیٹر میں. اور شوکت اشفاق صاحب وہ انچارج تھے ہمارے الیکشن سیل کے. تو ضیاء صاحب نے خوشنود صاحب کو فون کیا کہ کسی لڑکے کو بھیجو ان لڑکوں میں سے جس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو، روانی سے لکھ سکتا ہو، میں نے تجزیہ لکھوانا ہے. تو میرا جناب خوشنود صاحب نے کہا آپ ضیاء صاحب کے کمرے میں چلے جائیں. بڑے ایک سخت مزاج اور بڑے ہی، لیکن وہ کمال کے بندے تھے یار. بعض چیزیں مجھے ضیاء صاحب کی نا، لوگ جو مرضی کہیں، لیکن میں نے بعض چیزیں ان کے میں ایسی دیکھی ہیں کہ کم لوگوں میں وہ ہوتی ہیں. تو انہوں نے جناب لکھوانا شروع کر دیا. تو میرا خیال 65 صفحے نیوز پرنٹ کے وہ لکھاتے گئے، میں لکھتا گیا، وہ لکھاتے گئے، میں لکھتا گیا، اور ساتھ ساتھ میں تصحیح بھی کرتا گیا. ضیاء صاحب میں ایک تھی، وہ جب بولتے تھے ان میں ریپٹیشن بہت زیادہ تھی، وہ بات کو ریپیٹ کرتے تھے. تو میں کہتا سر یہ آ گئی ہے، میں اس کو چینج کر دیتا تھا. تو جب میں وہ سارے 70 صفحے 65-70 صفحے میں نے سارے لکھ کے ان کے سامنے رکھے، اور ساتھ میں نے سائڈ پہ لائن لگا دی کہ یہ سرخیاں نکلیں گی. تو ضیاء صاحب حیران رہ گئے میری طرف دیکھ کے. آپ نے فوری فیصلہ کر لیا کہ یہ سرخیاں نکلیں گی؟ واہ، گاڈ گفٹ. میں دیکھا جو کچھ ہے نا، اللہ راستے متعین کرتا ہے. پھر مجھے بہت بعد میں سمجھ آئی کہ مجھے اللہ جرنلزم میں کیوں لے کے آیا. یہ پہلے مجھے نہیں اندازہ تھا. اس دوران میں نے سرکار کی نوکری بھی کر لی، میں وہ بھی کرتا رہا. میں آفیسر تھا، گزٹڈ آفیسر تھا. لیکن یہ تو آپ نے بتایا نہیں، سرکار کی نوکری آپ نے؟ میں سرکار کی نوکری کرتا رہا. چھوڑ گیا میں اپنا، بس سرکاری نوکری کی چھوڑ دو. بس میں، میری تقریباً 2.5 سال کی نوکری ہے. پھر جرنلزم میں آئے تو میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ نہ میں سسپینڈ کیا گیا، نہ میں نے استعفیٰ دیا، اور نہ مجھے نوکری سے برخاست کیا گیا. میں ایبسکانڈڈ ہوں، میں مفرور ہوں سرکار کا. بھاگ گیا، چھوڑ دیا، کبھی واپس ہی نہیں محکمے میں گیا. ایک دن کے لیے واپس نہیں گیا. 90 میں نے جوائن کیا تھا، 94 میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد آج تک میں گیا ہی نہیں. بلکہ مجھے انہوں نے کہا، ایک دوست نے وہاں، اور ڈائریکٹر فائنانس تھے، مجھے کہنے لگے یار بات سنو یار، تمہاری فائل تو اسی طرح پڑی ہے، تم غائب ہو، تم ایسا کرو، اگر تم کورٹ میں جاؤ نا، تمہیں ساری تنخواہیں 25-30 سال کی مل جائیں گی، پرموشن بھی مل جائے گی. میں نے کہا یار جڑا کام نہیں کیا، جڑا کام نجائز ہے کیوں کیا کرنا. وہ یار وہ لین والی گل کر، یار ادھی کر لاں گا. میں کہا یار میں کم کیوں کرا، اور میں یقین کریں کہ واپس ہی نہیں گیا. ہاں، لیکن دیکھیں آپ نے اپنے راستے کا انتخاب کیا. آپ دبنگ سرکاری افسر نہیں بنے، آپ دبنگ صحافی بن گئے. تو ہم دوبارہ سے وہ اسی سلسلے کو جوڑتے ہیں کہ آغا محترم ضیاء شاہد صاحب نے جب آپ کو لائن لکھوائی، وہ میں وہاں سے پھر میرا اب کیا ہوا جی. اس کے بعد جنگ فورم کمال تھا. جنگ میں جنگ بہت بڑا ادارہ تھا، اب بھی ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے جنگ. اور جو کچھ جنگ میں سیکھنے کو ملا، جی بالکل. میں الحمدللہ میاں صاحب، مجھے جنگ فورم کرنے کا طویل عرصہ اعزاز حاصل رہا. جنگ فورم میں بھی میں یہی منشی گیری کرتا وہ بولتے تھے سارے، میں لکھتا تھا. مجھے یاد ہے ایک بہت بڑے مفکر تھے احمد دیدات، تو وہ جنگ فورم میں آئے تو اوپر سے ایک سوال آیا کہ ان سے پوچھے کہ جی بے نظیر کی حکومت جو ہے، لیڈی خاتون کی حکومت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انہوں نے اس پہ جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا دیکھیں میرا موضوع ہے علم الادیان، اور میرا موضوع ہے مختلف جو دین ادیان ہیں ان کا کمپیریزن.
تو مجھے آپ ٹریک سے ہاں ٹاپک پر کتنا بڑے ٹاپک پہ رہنا، بہت بڑے آدمی تھے. تو میں نے ان کا بھی سارا فورم لکھا. پھر ان دنوں روزنامہ جنگ نے ایک افغانستان کے اوپر 2 روزہ فورم کروایا تھا، 4 سیشن ہوئے تھے، افغان مسئلے اور مسئلے کا حل، سیمینار کروایا تھا 4 روزہ واپڈا آڈیٹوریم میں وہ ہوا تھا. اس میں گلبدین حکمت یار اور بہت سارے افغان لیڈر بھی آئے تھے. اس کی ساری رپورٹنگ مجھے یاد ہے، کم از کم 600-700 صفحے لکھا گیا ہوگا. تو لکھتے لکھتے بھی مجھے یاد ہے یہاں ہماری انگلیوں کے نشان انگلیوں میں پینسلوں کے نشان پڑ جاتے تھے، لیکن لکھتے رہتے تھے. اور میاں صاحب جو آپ لکھتے تھے، آپ جو بہت سے صفحات لکھتے تھے، پھر اس کی تصحیح کون کرتا تھا اور اس کو آگے کون بڑھاتا تھا؟ وہ نا کوئی تھوڑی سی روانی تھی، وہ تو سب ایڈیٹر کرتے تھے نا، تو وہ اسے سرخیاں نکال دیتے تھے، بس اس کو ہم دیکھ کے انٹرو بنا کے بھیج دیتے تھے. تو الیکشن کے دنوں میں مجھے ایک بات یاد ہے، میں رپورٹر کا نام نہیں لوں گا، تو یہ الیکشن بڑی خوفناک کھیل ہے. یہ معمولی الیکشن میں جیسے کہتے ہیں نا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، الیکشن میں بھی سب کچھ جائز ہے. ایسے ایسے حربے ناصر شیخ صاحب استعمال ہوتے ہیں نا، ایک آپ تصور نہیں کر سکتے. مطلب ایک واقعے کا میں اینی شاہد ہوں. ہم الیکشن سیل کے رپورٹر تھے، میرے پاس جو حلقہ تھا وہ تھا یہ بادامی باغ اور راوی روڈ اور شاہدرہ وغیرہ حلقہ، وہ میرا علاقہ بھی وہی تھا، تو یہی میرا حلقہ تھا. تو وہ میرے ساتھی رپورٹر بھی تھے. تو ہوا یہ کہ اقبال احمد خان ایک ہوتے تھے وزیر قانون محمد خان جنید، بڑے سینئر مسلم لیگی تھے. اچھا وہ قوم کے تھے ککے زئی. تو وہ اتفاقاً 85 کے الیکشن میں وہ جیت گئے، تو وزیر قانون بن گئے. تو 88 کا جب الیکشن آیا، نواز شریف جو IGI بنی، تو اس الیکشن میں نواز شریف صاحب نے انہیں دوبارہ ٹکٹ اسی حلقے سے جاری کر دیا. اب وہ جو حلقہ ہے باغبان پورہ اور اس کے بعد دھرم پورہ اور یہ سارا شالامار باغ کا علاقہ، گراس منڈی اور وہ گھوڑے شاہ کا علاقہ، یہ اس وقت اب کا مجھے پتہ نہیں کہ یہ ارائیں برادری کا گڑھ تھا. تو یہاں ایک ہوتا تھے میاں عمر حیات، انہوں نے ٹکٹ اپلائی کیا اور زور بھی بہت لگایا، لیکن ٹکٹ مل گئے اقبال احمد خان کو. اور یہ سب کو پتا تھا کہ اقبال احمد خان نے جیتنا نہیں ہے. فوت ہو گیا، اللہ نے جنت نصیب کرے، شریف آدمی تھے. تو ایک میاں عمر حیات کو ایک بندہ ہمارا دوست تھا، وہ بھی فوت ہو گیا. میاں عمر حیات بھی فوت ہو گئے. اس نے میاں عمر حیات سے کہا یار گل سن، ایگزیکٹ الفاظ، یار تین ٹکٹ لے دئیے. اس نے کہا یار نواز شریف مندا ہی نہیں. نواز شریف نے اقبال احمد خان ٹکٹ دے دی، مینوں انہیں سیدھا جواب دیتا. انہوں نے کہا یار تو 40,000 کا انتظام کر. اچھا 40,000 یار تو 40,000 کا انتظام کر تے ٹکٹ تیری ہو جائے گی. انہوں نے کہا یار 40,000 کا انتظام، وہ کہنا میں 40 لاکھ دے. بہت امیر آدمی تھا، بہت بڑا امیر، بہت بڑا آدمی تھا. وہ یار میں 40 لاکھ دے. انہوں نے یار 40 لاکھ نو چھڑ تو لانت پئی، تو میں 40,000 کی گل کر. انہوں نے کہا بھائی تو 4 لاکھ لے لا. نہیں یار تو میں 40,000 کی گل کر. انہوں نے کہا لے لا. کہتا بس تو کچھ نہیں ویکھیا، تو کچھ نہیں سنیا، بس جیڑی گل ہو گئی. کیا ہوا جی؟ ویری انٹرسٹڈ. اچھا اس نے کیا کیا، اس نے ایک رپورٹر ہائر کیا. اب یہ جنگ ادارے کو نہیں پتا ہم رپورٹر کس قسم کی کاروائی ڈال جاتے ہیں. ایڈیٹر کو، چیف ایڈیٹر کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ میں بھی رپورٹر تھا. اس نے اس وقت میں نے بتایا تھا کہ 1500 تنخواہ تھی. اس نے ایک رپورٹر تھا، اس کے ساتھ اس نے ڈیل ماری. اس نے اس کو جا کے نا 10,000 روپیہ میز پہ رکھا کہ تو نے جو اوریجنل خبر ہے وہ دینی ہے، اپنی طرف سے ایک جملہ نہیں لکھنا. جو واقعہ ہوا ہے وہ دینا ہے، جو ہونے والا ہے، جو واقعہ ہو. فلاں جلسہ تو نے کور کرنا. اور جلسہ یہ تھا غالباً انجینئرنگ یونیورسٹی کی بیک سائڈ پہ گھوڑے شاہ کے علاقے میں جلسہ تھا اقبال احمد خان کا. اس نے کہا تم نے صرف جلسہ کور. اور فوٹوگرافر کو بھی اس نے 5,000 روپیہ دیا. یعنی فوٹوگرافر کی بھی کم سمجھا کہ 3 مہینے کی تنخواہ اور اس کی 6 مہینے کی تنخواہ. اس نے کہا یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ نے بس وہاں الرٹ رہنا، تصویر بنانی ہے. اب جس کو پیسے مل گئے اس کو یہ بھی نہیں پتا وہاں ہونا کیا ہے. 15,000 گیا، باقی بجا 25,000. اس نے 25,000 روپیہ 3-4 جو وہاں کے لفنتر اور تھوڑے سے منہ اور سر، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا سر کڈوے، اترے، ان میں تقسیم کر دیا. ایک کو کہا تو میں ہونڈا 70 لے کے دوں گا،
کرنا کی ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اقبال احمد خان جب تقریر کرنے آئے تو 2 انڈے اور 2 ٹماٹر اور 1 آدھ پیاز پھینکنا ہے. آج 3 سال بعد تو آ گیا ماما. واہ، گلا شکوہ کرنا ہے. ہاں اچھا انہوں نے پہلے ارینج کر کے اپنے 20-25 بندے جو تھے برادری کے جو انائی تھے وہ وہاں بٹھا دیے. ہلکے وہ بیٹھے 200 بندہ جلسہ، کارنر میٹنگ ٹائپ جیسے چھوٹے چھوٹے جلسے ہوتے تھے. اب جناب پہلے عام لوگوں نے تقریر کی، پھر اقبال احمد خان نے تقریر جب شروع کی، وہ اسٹیج پہ آیا تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا 3 سال تو تسی بڑے نہیں ہلکے چ، ہلکے دیاں گلیاں ٹوٹیاں پئیاں، کام تسی کہتے ماما ہن تو لین کی آیا. ساتھ ہی اس نے جیب میں سے ایک انڈا نکالا اور اس نے پھینکا اسٹیج پہ. دوسرا نکالا پھینکا، اور دوسرا تھا اس نے 2-3 ٹماٹر پھینکے. اب انہوں نے ساری خبر دیکھ لی، اس نے فوٹوگرافر نے تصویر بھی بنا لی. اب انہوں نے کہا یہ واقعہ تو ہو گیا، خبر تو جینون، واقعہ جینون. وہ جناب بھاگے دفتر. انہوں نے کہا جناب یہ واقعہ ہوا ہے. بیدار بٹ صاحب جو تھا وہ سی این تھے. انہوں نے کہا یار، انہوں نے تصویر دیکھی، تصویر میں واقعی نظر آ رہا تھا انڈا، لیکن وہ چھپنے والی نہیں تھی. رات کے اب تو لائٹیں ہیں بڑی بڑی چیز، اس وقت لائٹنگ کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا. بیدار بٹ صاحب نے وہ 3 کالم خبر لگا دی، اور بیدار بٹ صاحب کو بالکل نہیں، انہوں نے تو جو ایونٹ ہوا دیکھ رہے ہیں اس کو جو انہوں نے کر رہے ہیں. اب 2 بندے، ایک فوٹوگرافر آیا ہے، ایک رپورٹر آیا. انہوں نے کہا جی یہ واقع ہوا ہے، اور فوٹوگرافر رپورٹر کو بھی نہیں پتا کہ یہ پلاننگ ہو رہی. انہوں نے یہ کہا گیا کہ بھائی تم نے جلسہ کور کرنا ہے. واہ، ٹھیک ہے جی. اور وہ 3 کالم خبر چھپ گئی. جنگ میں خبر چھپی. ٹھیک 2 دن بعد اقبال احمد خان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا اور میاں عمر یاد کو ٹکٹ دے دیا گیا. دیکھیں ایک رپورٹر کی دیکھیں کیسے ان کی اینگلنگ کی. اسی طرح مجھے ایک واقعہ یاد ہے، پھر جب میں ریگولر یہ سب اگلا واقعہ آپ سے بات سنیں گے. اگین لیٹس ٹیک اے بریک. ہم بریک لے رہے ہیں تاکہ ہم میاں صاحب تر و تازہ ہو کر ایسے واقعات کی برسات کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں، انجوائے کرتے رہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد.